الصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ درس قرآن جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آج ہم سورہ النساء آیت نمبر 76 اور 77 سے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پچھلی جو آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جہاد سے متعلق کہ مسلمانوں کو جہاد کرنا چاہیے۔ پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کمزور مسلمان، خواتین اور بچے یہ پکار رہے ہیں مدد کے لیے، ان کو ضرورت ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ اس حال میں مدد کریں۔ اس آیت کو اسی کے ساتھ منسلک کر کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لیکن اس آیت کے اندر جو چیز بتائی گئی اور اس کا جو شان نزول ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ابتدائے اسلام میں جب مسلمان اپنے دین کا اعلان کرتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے، تو کفار ان کو ستاتے تھے، کفار ان کو پریشان کرتے تھے، ان کو مارتے تھے، پیٹتے تھے، ظلم و ستم کرتے تھے۔ تو مسلمانوں نے جمع ہو کر کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہی کے رہنے والے، اسی قوم کے لوگ، اسی قبیلے کے لوگ، یہی اسی علاقے کے لوگ، اور ہمارے ساتھ اچھے تعلقات تھے، ہم نے اسلام قبول کیا، جس کا بس چلتا ہے وہی آ کے ہم پہ ظلم کرتا ہے، تو کیوں نہ ہمیں بھی اجازت دی جائے کہ اب ہم اپنا بدلہ لیں۔ تو اس وقت حضور علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ نہیں، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، تم نے بدلہ نہیں لینا، جو ظلم کرتا ہے، جو ستم کرتا ہے، کرنے دو اسے، تم نے صبر کرنا ہے، بس تم اپنا نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور بس اللہ کو راضی کرنے والی کوشش کرو، بدلے والی سوچ نہ سوچو۔ کوئی اگر تمہیں مارے تو اسے روکنے والی سوچ نہ سوچو، بلکہ صبر سے کام لو اور برداشت کرو۔ ایک وقت وہ تھا جب مسلمانوں نے کہا اور انہیں روکا گیا کہ نہیں کرنا۔ اب مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا گیا، تو جہاد کا جب ایک دم حکم دیا گیا، مدینے میں ہوا، اس وقت مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف آئے ہوئے تھے، تو زمینیں، جائیدادیں، اپنی چیزیں، اپنا مال، اپنے اسباب، ہر چیز کو مکے میں چھوڑ رہے تھے۔ مدینے میں جب آئے تھے تو کمزور تھے، خالی ہاتھ تھے، معاشی طور پہ ختم ہو چکے تھے، ابھی تو ان کو اکٹھا ہونا تھا، محنت کرنی تھی، سامان بنانا تھا، تب جا کے مضبوط بننا تھا۔ اسلام نے جہاد کا حکم دے دیا، تو کچھ مسلمانوں نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں تھوڑا سا موقع دے دیتا، ہم سنبھل جاتے، اپنے آپ کو مضبوط کر لیتے، ہتھیار تیار کر لیتے، اس کے بعد ہم ڈٹ کے مقابلہ کرتے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم پریشان نہ ہو، تم کوشش کرو، آگے بڑھو، اللہ تعالیٰ ہے نا تمہارے ساتھ۔ تو اس کے بعد مسلمانوں نے جنگ بدر کی سب سے مشہور لڑائی اور سب سے بڑا ثبوت ہے اس بات کا کہ مسلمان کمزور نہیں تھے، مسلمان ہتھیار کے معاملے میں کمزور ضرور تھے، تعداد کے معاملے میں کمزور ضرور تھے، ایمان، اپنی سوچ اور اللہ کی فرما برداری میں کمزور نہیں تھے، وہ لوگ مضبوط تھے۔ تبھی تو صرف 313 اور وہ 1000 کے مقابلے میں آ گئے، تبھی تو خالی ہاتھ تھے پھر بھی مقابلے میں آ گئے۔ یہاں تک بھی آتا ہے کہ بدر کی لڑائی میں جب صحابہ جا رہے تھے، اس وقت جس کے ہاتھ میں لکڑی آئی اس نے لکڑی اٹھا لی، جس کے ہاتھ میں چھڑی آئی اس نے چھڑی اٹھا لی، جس کے پاس کچھ نہیں تھا خالی ہاتھ بھی نکل پڑا کہ حکم آ گیا اب ہم لڑیں گے۔ تو وہ ثابت کر